اور اے کس طرح ہو سکتا سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے ہوں بیڑا آڑیا میرا وچ کھپران دے جتھے بچ نہ بیندے ڈر کے ہوں. بابا جی کہنے سن فیض آباد دے مقام تے نا میں زیادہ ہوتے نہیں گیا پر میں آواز دیتی پیر میر شاہ صاحب نو, میں آواز دیتی حضرت خواجہ اجمیری نو, حضرت داتا علی اجمیری نو, پر میں غوث پاک تک پہنچیا تے کم الٹ گیا سی. پر میں غوث پاک نو عرض کی تھی کہ جناب یارویں والے پیرو تسی بھی عرض کرو حضور دی بارگاہ تے فرمایا کم پلٹ گیا سی تے اسی اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ ہاں اس نشانی کے جو سگ ہیں ہاں بس اتنی بات ہے اسی منن والے ہاں. اور اس ایک کسی نو غلط فہمی کہ اس نعرے نو یا اس بات نو ختم کیتا جائے گا کائنات بنی حضور دے نام تے جدو وزیر آباد والا موقع ہویا نا سنن واسطے تیار ہو گل بیٹھے ہو اچھا میں کہ تھک گئے ہو اے وزیر آباد دا جدو مارکا آیا نا تے جناب او افسران آ گیا بالا افسران جنہوں نے کہنے او آ گیا میرے کو او کہنے لگے جناب سانو ایک گل سمجھ نہیں آندی. انہیں کہا جی کی انہیں کہا جناب اسی یورپی یونین نو سارے نو رپورٹ پیش کی تھی کہ اسی تحریک لبیک حضور دے غلاماں نو اسی گرفتار بھی کر لیا انہاں تے فور شیڈول بھی لا لین انہاں تے جناب ہتکڑیاں بھی لا لیاں جیلاں بھی دے دتیاں سارا کچھ کر لیا ساریاں چیزاں کر لیاں انہاں تے بندے بھی شہید کیتے ہیں سارا کچھ کیتا لیکن ایک گل دی سمجھ نہیں آندی. انہوں نے کہا کی سمجھ نہیں آندی؟ انہیں کہا اسی انہوں نے اگوں پچھو شیل بھی مار دیں گولیاں بھی مار دیں انہوں نے گھیر لیندے ہیں فورسز لگا دیندے ہیں انہوں نے ہر طرفوں گھیر کے اسی کھڑے ہو جاندے ہیں کہ جناب ہونا سی اسی انہوں نے ختم کر دینا. انہیں کہا پھر کی بندا؟ انہیں کہا ایک لبیک دا نعرہ لگدا ہر چیز الٹ کے چلی جاندی. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اے آج دی بات نہیں تاریخی حوالہ دیتی جامعہ اس گل دے ہوتے. ہینڈ لیم اس نے صلاح الدین ایوبی کتاب لکھی اے بڑا مصنف ہے. اس نے لکھیا کہ صلاح الدین ایوبی کدی بھی کمک دے اعتبار نال اسلحے دے اعتبار نال فوج دے اعتبار نال رسد دے اعتبار نال اسلحے دے اعتبار نال کدی بھی مسلمانوں دی فوج کدی بھی فرنگیاں دی فوج تو عیسائیاں دی فوج تو زیادہ نہیں ہوئی. لیکن ایک کام ہوندا رہا. انہیں کہا کی انہیں کیا جدو اسی صلاح الدین ایوبی دے مقابلے چاہتے سن تے صلاح الدین ایوبی کو 5 صفحہ ہوندیاں سن ساڑھے کو 5 صفحہ ہوندیاں سن اس کو 10 صفحہ ہوندیاں سن ساڑھے کو 40 صفحہ ہوندیاں سن یعنی کہ اسی تعداد دے اعتبار نہ اس تو 4 گنا بھی زیادہ رہندے سا 5 گنا بھی زیادہ رہندے سا لیکن سانو شکست ہو جاندی سی. انہیں کہا کی وجہ؟ انہیں کہا وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی جدو جنگ لڑن واسطے آندا سی اسی اس دے شہید بھی کردے سا اس دے زخمی بھی کردے سا اس دیاں صفاں آر پار نظر آنا شروع ہو جاندا سی سانو اے یقین ہو جاندا سی بھئی ہونا سی فاتح ہون لگیا. انہیں کہا پھر انہیں کہا اس دی صفحہ وچوں نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت لگدا سی سانو سمجھ نہیں سی آندی انہاں تے شہید ہوئے مردے بھی اٹھ کے لڑنا شروع کر دیندے سن. بس اے میں تاریخی حوالہ دیتا جا رہا کہ جتھے ہر شہر ناکام ہو جاندی نا اتھے حضور دا نام کام آندا. جتھے اصلہ ہر چیزاں رک جاندیاں اتھے پھر حضور دا نام کام آندا. کس طرح برا کس طرح نہیں کس طرح کام آندا؟ حضرت سفینہ اے افریقہ دے جنگلاں جا رہا نا تے انہاں دیکھیا سامنے وہ شیر آ گیا انہاں پتہ لگ گیا بھی یہ ہن حملہ کرے گا اے ہن مینوں جناب شہید کر دے گا اور طریقہ کوئی نہیں. انہوں نے اس کو اے نہیں کیا کہ میں بڑا بڑا نمازی ہوں میں بڑا صوفی ہوں میں بڑا مولوی ہوں میں بڑا پیر ہوں مشائخ ہوں سیاستدان ہوں چودھری ہوں وڈیرا. انہوں نے کہا نہیں یا ابوالحارث انا مولا رسول اللہ. فرمایا شیر ذرا خیال نال میں حضور دا غلام ہوں. قیامت تک جڑی اے سند ہے نا حضور دی غلامی والی اے جدوں بھی گل حضور دی آئے گی نا بابا جی فرماتے سن کتنا بھی ٹیڑھا ہوئے کتنا بھی ویندا ہوئے کتنا بھی خان ہوئے جس کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں ہیں جی جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. اور اقبال بھی کہندا فقیرم ہر چے خواہم از تو خواہم دلے کوہ خراش از برگے کہم. کہندا یا رسول اللہ کچھ نہیں منگدا جو کچھ منگاں گا تہاڈے کولوں منگاں گا. فقیرم ہر چے خواہم از تو خواہم دلے کوہ خراش از برگے کہم. کہندا یا رسول اللہ بس میں تہاڈیاں نعتاں پڑھدا تہاڈیاں گلاں کردا میرے کلام وچ او تاثیر دے دیو کہ کسے پہاڑ دے سامنے بھی پڑھیا جائے تو بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. اور جدو بھی کوئی بڑی گل آوے ایک کسی نہ لڑن دی ضرورت نہیں جس نو حضور دی گل سمجھ نہیں نہ آندی سمجھنا اس دی اصل وچ خطا ہے.
جس نو حضور دے نام تے وجد نہیں نہ آندا سمجھنا اس دی اصل وچ خطا ہے. اور جھلیو گل ہے کہ اتنے انسانوں دی گل کریے اتنے تو جانور بھی ہون حضور دا نام آ جائے تو وہ بھی اپنے آپ تو باہر ہو جاندے. میرے آقا و مولا کا شان اقدس سے باہر تشریف لے آئے صحابہ کرام موجود. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال حضرت عبداللہ بن عباس موجود. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا کیوں جمع ہو؟ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اس باغ وچ نا اونٹ ہے اور وہ واشی ہو گیا. تسی واشی کہندے ہو جی؟ پاگل ہو گیا کی کہندے ہو؟ واش ہے بفر گیا. ہاں جی بفر گیا, اونٹ بفر گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اونٹ بفر گیا اور اے جناب ہر ایک نو بڑھدا تے اس واسطے اس اونٹ نو تے بند کر دیتا, وہ قابو نہیں آ رہا. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور این کر کے باغ دے دروازے دے سامنے تشریف لے گیا. حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو. صحابہ کہتے ہیں جدو اسی دروازہ کھولیا نا تے اونٹ حضور نو دیکھیا تے گردن ہلاندے ہویا تے لمبے لمبے پیر بھردے ہویا حضور دی بارگاہ چ آیا اور اپنے لمبے لمبے ہونٹ حضور دے مبارک قدماں چ رکھ دیتے. صحابہ کہندے ہیں اسی کیا یا رسول اللہ اے اوہی اونٹ ہے جڑا کچھ دیر پہلے تک چک پاندا سی, ہر بندے نوں وڑدا سی, ہن کی ہویا؟ فرمایا میرے غلاموں زمین اور آسمان چ ایسی کوئی شے ہی نہیں جڑی اے نہ جاندی ہوئے میں اللہ دا رسول ہوں. اور یار جانوراں دے سامنے حضور دا نام آ جائے, شیر دے سامنے حضور دا نام آ جائے, وہ بھی پیراں ڈھے پوے تے او کلمہ پڑھ کے جنوں گل سمجھ نہ آوے تے پھر اس نوں اپنے آپ دے علاج دی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اے حضور دا نام ہے, ایویں قوم نو بزدل بنائی پھر دینا ایویں قوم نو. اور جھلے ہو گل ہوے کہ حضور دا نام اے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب, میں گل سنائی جاواں ایتھے جنوں منہ دھون دا بھی پتہ نہیں نا او بھی علماء تے تنقید کردا, جنوں جناب نک پونجن دا بھی پتہ نہیں ساری زندگی وضو کرنا بھی نہیں آندا او بھی اٹھ کے مولویاں نے بنایا ہویا. میں کہا بچو مولوی ہیں جڑے اج تک لگے پھر دین اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جڑی تیریاں نسلاں پڑھ رہی ہیں انہاں مولویاں دی محتاج ہے گل. اللہ قادر اس گل تے کہ وہ کم لے گا, لیکن انہیں منتخب تو کیتا ہوا نا سانو اپنے دین واسطے. اتنے جناب پورا ملک لٹ کے کھا گئے, انہوں نے بارے کہنے مولویوں نے سائنس میں کیا کیا ہے, ترقی میں کیا کیا ہے, مولوی سائنس کے خلاف ہوتے ہیں. بابا جی نے یہ کہنے لگا مولوی سائنس کے خلاف ہوتے ہیں. بابا جی نے کہا میں نے 10 پاکستان سب نو بڑا سائنسدان کون ہے, سب نو بڑا سائنسدان کون ہے؟ انہیں کہا جی پاکستان سب نو بڑا سائنسدان اس ٹائم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نور اللہ مرکزہ حیات سن. انہوں نے کہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب آپ نے فرمایا اس نو پابند سلاسل اس نو قید نظر بند کس نے کیتا ہویا؟ انہوں نے کہا جی حکومت نے کیتا. فرمایا پاکستان دا سب نو بڑا سائنسدان ہوئے مولی خادم پگڑی بند کے دنیا دے ہر ممبر دے ہوتے اس دا نام لے رہے ہوئے اور تسی اس نو بند کر کے اندر رکھے ہوئے تے پھر اسی سائنس دے خلاف ہیں, اسی سائنس دے خلاف ہیں, اسی ٹیکنالوجی دے خلاف ہیں, اسی بیولوجی دے خلاف ہیں, اسی اس سائنس دے خلاف ہیں جڑی اسلام دے خلاف ہے. اسی ہر اس چیز دے حامی ہیں جڑا اسلام دے تابع ہو کے چلے گی دل جڑی اسلام دے کام آوے. انہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نو کیوں پابند سلاسل کیتا؟ اس واسطے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب دی سائنس نے اسلام نو پاور دیتی. جدو اسی کراچی گئے تے بابا جی نے ڈاکٹر صاحب دا ہاتھ پکڑ لیا اور چمی جان دوویں ہاتھ چمی جان تے وہ کہنے لگا تھے بڑے بڑے لوگ میرے ملن آئے, میں نے تک کسی حصے حضرت سلام نہیں لیا. حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اس وجہ تو چم رہا کہ حضور نے فرمایا جس نے تیر بنایا وہ بھی جنتی, جس نے چلایا وہ بھی جنتی, جس نے خریدیا وہ بھی جنتی, جس نے پکڑایا وہ بھی جنتی. تے فرمایا انہاں ہاتھاں نے ایٹم بم بنا کے دیتا اسلام نو, یہ ہاتھ جنتی نہیں تو اور کیڑے؟ کیبلہ تے بہ کے ہن جناب صبح شام انج ہو گیا او جی دھیاں دی عزتاں لٹیاں گئیاں. میں کہا اللہ دے بندیو, اقبال کہندا دھیاں دی عزت ہوے یا ماما دی عزت ہوے, بہناں دی عزت ہوے یا قوم دی بیٹیاں دی عزت ہوے, اور قوم دی عزت دے سوداگر نہیں عزت دیوا سکدے, او حضور دا دین دیوا سکدا ہے جی. سیرت فرزند ہاتھ امہات اور جوہر صدق و صفات از امہات. اقبال کہندا اوے حضور دا دین ہی ہے جڑا دھیاں نو عزت دے سکدا, ورنہ ہور کائنات وچ کوئی نظام نہیں. اے دھیاں دے نام تے بڑے بڑے بل بورڈ لا کے کمائیاں تے کر سکدے ہیں, لیکن جدوں انہاں دی عزت دی گل آ جاوے پھر قوم دے پتراں نو گولیاں مارن گے, انہاں دی عزت دی گل نہیں کرن گے. انہاں دی عزت کون دے سکدا؟ میں دستا کون دے سکدا. قوم دے اسلام دھی نو کتنی عزت دیندا. حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند تے جلوہ کرن اور پردے دے پیچھے ایک عورت آئی. انہوں نے کہا امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا. آپ نے فرمایا پوچھو کی مسئلہ؟ انہوں نے کہا امام صاحب مسئلہ ہے کہ میں شام دے ٹائم نا رات دے ٹائم اپنے گھر دی چھت ہوتے بیٹھ کے سوت کت دیاں چرخے ہوتے. پرانے زمانے مائیاں تسی جان دیو سوت کت دیاں سن. او مائی صاحبہ کہنے لگیاں میں گھر دی چھت ہوتے بیٹھ کے سوت کت دیاں تے اپنا دیا جلا کے سوت کت دیاں. اس دوران میرا گھر گلی دے نال ہے, اس جناب شاہراہ دے تو بادشاہ دی سواری شام دے ٹائم گزر دی اپنے گھر دی طرف جاندی.
اس بادشاہ دی سواری دے اگے مشلاں اور روشنی واسطے پرانے زمانے مشلاں چکتے سن، وہ مشلاں جل رہی ہوندیاں، وہ مشلاں ہوندیاں بلند، انہاں دی روشنی میرے دیے دی روشنی تے حاوی آ جاندی. اے دسو اس دوران جڑا میں سود کتیاں میرے واسطے حلال ہے یا حرام ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے میں اپنے مسلک تے ہل کے رہ گیا. میں کہا مائی صاحبہ تسی کون ہو، تسی کون مسئلہ پوچھ رہی ہو؟ انہوں نے کہا میں بشر حافی دی بہن ہاں، بشر حافی دی بہن ہاں. امام احمد بن حنبل فرمان لگے لوگاں واسطے جائز ہو سکتا، مائی صاحبہ تواڈے واسطے جائز نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا دین تواڈے گھروں چل کے آ رہا ہے، اس واسطے تواڈے واسطے جائز نہیں. اسلام تا عورت نو اے پاور دینا ہے، اسلام تا اے کردا. اے تو پھر گل بڑی لمبی ہو جائے، موضوع اور ہو جانا. انہاں نو کی سمجھائیے یار، ایک قوم انہاں کو گولیاں کھا کے، لتر کھا کے، شل کھا کے، پھر یہ کہہ دیں مولوی بڑے سخت ہوتے ہیں. میں کہا آپ نرم ہے نا، آپ لے لیں انصاف، آپ بات کریں ان سے. وہ تو ایسے فرعون ہے چلتے مائک بند کر دیتے ہیں. اور اسلام تو وہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو کہ تم نے فضول خرچی شروع کر دی ہے، تم نے جناب آج کے بعد تمہارا میں حق مہر مقرر کر رہا ہوں. تو ایک خاتون کھڑی ہو جائے کہے عمر کون ہوتا ہے ہمارے حق مہر مقرر کرنے والا؟ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن میں ہمیں سونے اور چاندی کے ڈھیر دیے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم یہ نہ کہیں کہ عورت تو کون ہے بات کرنے والی. فرمایا اخطا عمر و اصابت امراتن، عمر نے دوسری بات کی، عورت نے ٹھیک بات کرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم بیٹھ گئے. یہ ہے اسلام کی حکمرانی. عورت آ کر بات کرے اور 36 لاکھ مربع میل دا حاکم ہوئے اور ترجمان نبی ہم زبان نبی ہوئے. ہاں جی، فارق کے حق و باطل ہوئے اور فاروق اعظم ہون. وہ گل سن کے اے نہ کہن کہ عورت کون ہوتی ہے بات کرنے والی. یہاں بچی اپنا مدعا بیان کر رہی ہے، وہ پکڑ کے سپیکر بند کر دیتے ہیں. اے بولن دی اجازت کوئی نہیں دے سکتا، اے اسلام دے سکتا، اے قیامت تک اسلام دے سکتا ہے جی، ایک نظام اسلام دے سکتا. اے تا فرعون اینا تا جناب بادشاہی اور جاگیری بنائی ہوئی، اپنے پیو دی سارا کچھ سمجھایا. ذرا کوئی چابی ٹیٹ ہوئے گی دے جا کے لندن بہ جان گے، اور تو آڈے تے میرے پیو دادے دیئے قبریں تھے مارا سی ایتھے جانا. اسی قوم نو سمجھا کے مار گیا. اور ایک ظالمن جابرن انہاں دا کیے انہاں نس جانا باہر. کسے دے جہاز تیار کھڑے، کسے دے تیار کھڑیا. پاکستان نو اللہ ہر پورے وقت تو بچائے، لیکن یہ سارے تیار کھڑے باہر نسل واسطے. تو ساتھ میں رہ جانا. آج بھی موقع کہ آ جاؤ اپنے وطن دی خود حفاظت کریے. اقبال کہنا فریاد سے دل پر اویزی و فرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم حواز ویرانہ چنگیزی حرم، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. اقبال کہنا کھڑا ہوئے تینو اینا کفن چوروں کو امید ہے، اینا یورپی اور یونین دے غلامہ اور جناب IMF دے غلامہ کو امید ہے کہ اے تیری حفاظت کرن گے. اقبال کہنا ہے تو تیرا کفن لا کے بھی بیچ دیں گے. معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. اقبال کہنا کھڑا ہوئے مسلح خود اپنے لا الہ الا اللہ دی حفاظت کر، خود اپنے وطن دی حفاظت کر، اپنے دین دی حفاظت کر. اور عبادت کس طرح کر؟ عبادت اس طرح کر جس طرح خالد بن ولید نے کی تھی، جس طرح صلاح الدین ایوبی نے کی تھی، جس طرح رکن الدین بیبرس نے کی تھی، اور جس طرح یہی ترتیب نہ چلتے ہوئے امیر المجاہدین نے کی تھی. اب بھائی ہے تو قوم تے چورن، قوم نے سمجھ نہیں آئی ہو جی نواز شریف زندہ باد تے فلاں جی زندہ باد تے فلاں زندہ باد. میں کہا ہے کوئی زندہ باد نہیں، ایک کوئی کائنات ایک زندہ باد ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. باقی سب جو کچھ حضور دے نظام تو ہٹ کے آوے باطل آوے وہ سب مردہ باد ہو سکتا، زندہ باد نہیں ہو سکتا. 76 سال ہو گئے، 77 ہو گئے، بلکہ 77 سال ہو گئے قوم دے جناب کپڑے بھی اتروا دیتے. ہن لوگوں کو تکلیف شروع نہیں، مولوی صاحب سیاسی گل کر رہے ہیں. بھائی کس دی گل کریے؟ سیاست دی نہ گل کریے، نظام دی گل نہ کریے، تو انہوں گوڑیاں نہ بنوا دے رہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. قوم دیاں دھیاں دے جناب کھارے دودھ دا جناب فیڈر نہ ملے اور انہوں دے کتے بھی جناب باہروں امپورٹڈ خوراک کھانے. ٹھیک ہے جی. قوم دے جناب دھیاں اپنی خودکشیاں نہراں وچ مار دیاں رہن اور بھوک دی وجہ نال، اور قوم بجلی دے بلاں دے اندر تپ کے اپنے بچیاں نوں بھی جناب فروخت کرن تے تیار ہو جائے. لیکن مولوی صاحب گل نہ کرن. اس واسطے مولوی صاحب سیدھا سیدھا دین بیان کرو. میں کہے مینوں اے دس کہ حضور دا بدر جانا اے دین نہیں، حضور دا احد جانا اے دین نہیں، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا بار خلافت اٹھا کے پہلا خطبہ دینا دین نہیں. میں سناوا خطبہ کیے اے دائیں میں بکواس کر دیں جناب. اے اشرافیہ پال کے رکھیا، اشرافیہ در اشرافیہ، اشرافیہ در اشرافیہ، اشرافیہ در اشرافیہ، ایک دوسرے دے اوتے پال کے رکھے ہوئے. اور تسی ایک کول جاؤ گے SHO کول جاؤ گے، وہ کہے نہیں DSP کردا، DSP جاؤ نہیں SP کردا، SP جاؤ DIG کردا، SSP کردا، آپریشن کردا، IG کردا. اس تو تے جاؤ گے ایجنسیاں شروع ہو جانی ہیں، رینجر شروع ہو جائے گی. پھر جناب اتنے چلے جاؤ گے ہور شراب ہور جناب، پھر چیف جسٹس شروع ہو جائے گا. میں کہا اتنا نظام موجود ہے، انصاف ایک بندے کول بھی کوئی نہیں. اتنا جناب کرو فر موجود ہے جس نو دیکھو جناب اتنا
پولیس والا ہوئے اس نو بھی انصاف موجود نہیں, عوام ہوئے اس نو بھی انصاف نہیں, غریب ہوئے اس نو بھی انصاف نہیں. تسا کرنا کی ہے ملک دینا جناب؟ ہر ایک نو پیس کے طالب علم مر جائے انہوں دا پرسان حال کوئی نہیں, کسان مر جان انہوں دا پرسان حال کوئی نہیں, مزدور مر جائے انہوں دا پرسان حال کوئی نہیں, باپڈا دا ملازم مر جائے انہوں دا پرسان حال کوئی نہیں. اپنا ہاتھ منگن واسطے نبی نے جناب بیٹھ جان کی مال روڈ دے ہوتے انہوں نے ڈنڈے مارے جان. آخر تسی کرنا کی چاہتے ہو؟ کی چاہتے ہو کہ ملک ختم ہو جائے؟ اس ملک کے اندر اپنی حق کی آواز واسطے کوئی نہ کھڑا ہوئے. اگر تحریک لبیک ہوئے حق نہیں کہ وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت دی ریلی کراچی نہیں کر سکتی تو قوم خوش نہ ہوئے, انہاں دی دھیاں نال زیادتی ہوئے گی تو انہاں نوں بھی روڈ تے آن کوئی نہیں دیندا, وہ گولیاں مارن گے اگوں. اس دا طریقہ کار یہ کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زبان. آج بھی موقع حضور دے دین دی طرف واپس آ جاؤ, آج بھی موقع کہ حضور دے غلامہ دے نال کھڑے ہو جاؤ. کل نہیں اے تو تانوں کلیاں کلیاں کر کے سارے نوں مار دین گے. وہ تو چاہتے ہیں کہ جناب انہوں نے اے مسٹر اے بیٹھے ہوئے اے اس شکل دا تے اس شکل دا انہوں نے تعارف رکھیا جی اے تا مولوی ہیں, اے جناب مسٹر ہیں. ایتھے مسٹر ملا دی گل نہیں, ایتھے حضور دی غلامی دی گل نہیں. ایتھے مسٹر اور ملا دی, ایتھے حضور دی غلامی دی گل ہے. پینٹ شرٹ وچ بھی کوئی کھڑا ہوئے ہاں جی, اگر ایک گل ہوندی تے چٹی داڑھی ہاں جی پیر جماعت علی شاہ صاحب دی سی, اور جڑا منجی تے لیٹے سی وہ علم الدین سی ترخانہ دا پتر. اسلام اے نظریے مٹا دیندا, ورنہ تا وردی پایا ہویا ممتاز قادری سی تے وقت دا شیخ الحدیث اپنی پگڑی لا کے اس دے قدمہ دے رہے سی, گل وچ ہو رہے لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. تھک گئے ہو بھائی حضرت؟ ہاں جی حضرت. اب بھائی سارا کچھ ہو سکتا حضور دے دین نال ہو سکتا, اور کسی چیز نال نہیں ہو سکتا. قوم دی بچیاں ایک روٹی واسطے ترسدیاں رہنگیاں, اپنی عزتاں اعلان کردیاں رہنگیاں. انہاں دے محلات ودے تو ودے جا رہن گے, انہاں دے قرضے اج تک اسی ایک چیلنج کر دیں پوری دنیا ہوتے بلکہ پورے پاکستانی انہاں سارے پڑھے لکھے معیشت دانوں کہ سانو ثابت کرو کہ جتنے اج تک قرضے لین انہاں تے قوم تے کی خرچہ ہویا, قوم تے خرچ کی ہویا. انہاں نال تے تہاڈیاں یاشیاں بنیاں, انہاں نال تے تہاڈے محلات بنے, انہاں نال تے تہاڈے جناب وہ بنن. ہن کوئی یہ کہہ رہے ہو کہ ہو حافظ صاحب کے پاسے ٹور پین, جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا؟ حق گل کرو گے تو سر نیزے تے بھی چڑھ سکتا. حق گل اے سارا کچھ قبول ہوئے گا, حق گل نہیں قبول. اوے سارا کچھ کہنے سن, وہ کہنے اسی سارا کچھ مندے ہیں, اسی عرب دے سارا کچھ حضور تانوں مال بھی دیندے ہیں, عرب دی بہترین عورتاں بھی دیندے ہیں, سارا کچھ یا رسول اللہ تانوں دیندے ہیں, بس ساڈے جناب اے بتاں نوں کچھ نہ کہو, ساڈے پیو جناب دادے تے دین نوں نہ کہو. حضور نے فرمایا میرے ایک ہاتھ تے سورج تے ایک ہاتھ تے چاند رکھ دیو پھر بھی میری گل ہوے, حق گل ہوے بس. حق گل جڑی نا اے حق ہی ہے, اے قیامت تک حق رہنی, ورنہ امام علی مقام حق گل واسطے 72 لے کے کربلا نہ جاندے. حق گل حق ہی ہے, اس دے نال کسے نوں تکلیف ہوندی ہو 1000 واری ہوے. میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا پہلا خطبہ پڑھن لگا جڑا چارٹر آف اسلام ہے, اسلام دے بنیادی. کہتے ہیں ہم اقوام متحدہ میں دنیا کو جا کر کیا بتائیں؟ میں نے کہا یہ بتائیں خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہیں جی ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم. اقبال کہتا ہے خود تا انہاں عمل کیتا نہیں, اے نالے دوسری گل کر دے دیں. اقبال کہتا ہے نہ فقیہ شعر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال, فقیر راہ نشیں استو دل غنی دارت. اقبال کہتا ہے میں نے بڑا بڑا نہ سمجھی, بس اتنا سمجھی کہ میں حضور دے در دا فقیر ضرور ہوں. اور اے ہمیشہ تنقیدات ہوندیاں رہنگیاں. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے تے پہلا خطبہ کیتا, فرمایا ایھا الناس فإنی قد بلیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ ان شاء اللہ تعالی علیہ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ ان شاء اللہ تعالی علیہ.
لا يدعو قوما الجهاد في سبيل الله الا خذلهم الله بالذل ولا تشيء الفاحشه الا خذلهم الله بالبلاء اطيعوني ما اطاعت الله ورسوله فان عصيت فلا طاعت لي قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا پہلا خطبہ فرمایا ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، فرمایا لوگوں میں تہاڈا حاکم بنا دیتا گیا. فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، فرمایا جے چنگے کام کرنا تو میری مدد کرنا. وَإِنْ أَسَأْتُ فَكَفِّفُونِي، جے میں دائیں بائیں ہوا تو مینوں پکڑ کے سیدھا کر دینا. اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، فرمایا میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب تک میں اللہ اور اس رسول کی اطاعت کراں. فَإِنْ عَصَيْتَ فَلَا طَاعَةَ لِي، فرمایا جے میں اللہ اور اس رسول کی اطاعت نہ کراں تو فرمایا میرا راہ چھوڑ دینا. فرمایا وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِندِي، فرمایا جڑا کمزور ہے نا آج تو بعد اپنے آپ کو طاقتور سمجھے اس دا حق میں اس دے بوئے تے پہنچا دیا گا. اور وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِندِي حَقًّا آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ انشاءاللہ تعالیٰ علیہ، فرمایا جڑا ہے نا بدماش، جڑا گنڈا ہیں جی وہ اپنے آپ کو آج تو کمزور سمجھے، میں غریب دا حق اس کو کھو کے غریب دے بوئے تے پہنچا دیا. فرمایا اگے کی فرمایا لا يدعو قوما الجهاد في سبيل الله الا خذلهم الله بالذل، فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس تے ذلت مسلط کر دے گا. ولا تشيء الفاحشة الا امهم الله بالبلاء، فرمایا جڑی قوم فحاشی مبتلا ہو جائے گی اللہ اس تے بلاوا نازل فرما دے گا. اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت فلا طاعت لي قوموا الى صلاتکم، فرمایا کھڑے ہو جاؤ تے نماز کی طرف چلیے. اے ہے اسلام، کوئی لمبا چوڑا نہیں کہ جناب میں نالیاں بنا دیاں گا، میں کھمبے لوا دیاں گا، میں جناب مدینے دیا گلیاں پکیاں کرا دیاں گا. فرمایا اے ضرور ہے جڑا بدماش ہے آج تو کمزور بن جائے، جڑا جناب کمزور ہے آج تو طاقتور بن جائے. اسلام کے اندر عدل کا نظام آ جائے گا، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اے جناب 70-77 سال تو نالی بجلی گلی پانی، نالی بجلی گلی پانی، سڑک گٹر نالی بجلی پانی، اے ہی رٹا لایا ہوا اے ہی جناب. اور زیادہ تو زیادہ ہوئے گا تو جناب چودھری صاحب دے تھانے دے کام من جائز تے ناجائز، اور جناب پی کیے پٹوار دے کام من ناجائز تے ناجائز. اور بھائی اے تا کام ریاست دے کرن والے، نمائندے دے کرن والے تا نہیں. نمائندے دا مطلب تا اے ہوندا حضرت فاروق اعظم رات دے ٹائم این کر کے گشت کرنا، رات دے ٹائم گلیاں چ. اے نمائندے دا مطلب تا اے ہوندا کہ میری گلی کوئی سونے والا بھوکا تا نہیں، میری گلی سونے والا کوئی مسکین تا نہیں، میری گلی سونے والا کوئی مظلوم تا نہیں. نمائندہ دا مطلب تا اے ہوندا. لیکن ساڈے ملک کے جتنا بڑا نمائندہ اتنا بڑا بدماش ہے، جتنا بڑا نمائندہ اتنا بڑا ظالم ہے، جتنے بڑے ہوتے تے بیٹھا اتنا بڑا جابر ہے، اور جتنا جناب تھلے اتنا پسے ہویا. بس اے ساڈے ملک دا نظام ہے. بہرحال اسی اس تو مایوس نہیں ہاں، اس واسطے کہ مایوس ہون او جنہاں نو یقین نہیں، سانو اے یقین ہے حضور دا دین آئے گا. اور او دین ساڑیاں جانہ دے عوض آوے، ساڑے مالہ دے عوض آوے، ساڑے بچے دی جانہ دے عوض آوے، ساڑے گھراں دے عوض آوے، سب کچھ لٹ جاوے، اسی اس دین نو لیانا. بس اے ساڑی ہے، اسا انشاءاللہ لیانا. اور اے دین آئے گا، اور اے کوئی نہ سمجھے کہ کیویں آئے گا. جدو حضرت بلال نو میاں کعبے دی گلیاں پڑدا ہوندا سی، وہ سوچ سکدا سی یہ بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جائے گا. دین اپنی پاور نال آئے گا. ساڈا کم ہے اخلاص دے نال لگے رہنا، ساڈا کم ہے اخلاص دے نال لگے رہنا اور اپنی صفاں وچ اتحاد رکھنا. اے آئے روز شیطان شیطانیاں کردے رہن گے، اے جنسیاں دے کھیل اے جناب اے روز روز ہوندے رہن گے. اساں اسے منزل دی طرف جانی جڑی منزل مدینہ پاک دی طرف جانی. اسی اسے رستے دا انتخاب کرنا جڑا سارے رستے چھڑ کے حضور دے در پاک دی طرف جاندا. بس. اور اساں اقبال کہندا زاں کے ملت را حیات از عشق اوس، برگو ساز کائنات از عشق اوس. اقبال کہندا امت مسلمہ قیامت تک اگر دوبارہ اپنی نشاط ثانیہ چاندی، اقبالوں کی طریقہ کہندا زاں کے ملت را حیات از عشق اوس، برگو ساز کائنات از عشق اوس. اقبال کہندا او دوبارہ ماحول بن سکدا. او کیڑا ماحول؟ اقبال کہندا نشاط ثانیہ والا اسلام دا ماحول بن سکدا. اقبال کس طرح بن سکدا؟ کہندا حضور دے امت نو حضور دے دامن نال وابستہ ہونا پے گا. میری گلاں سمجھ آئیاں بھائی؟ اے نہیں، اس دا اے مطلب نہیں کہ تسی ہن گھر جاؤ تے جناب تقریر سنی بلے بلے، نا 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 نا. اساں اپنے جان نال بھی، اپنے مال نال بھی، اپنے تمام وسائل دے نال حضور دے دین دے رستے تے کھڑے ہونا. ہاتھ تھوڑے تھوڑے تھلے آئے. کوئی نہیں گل سمجھ آئی؟ اجے کوئی گل ہے رہندی، کوئی سوال؟ اللہ دے بندے ہو، اختلافات اے تے کدی نہیں مکنے. اختلافات سارے ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی اختلاف اپنی جگہ، حضور دے دین نال اپنی وفاداری اپنی جگہ. بس حضور دے نظام کی گل کرنی، ورنہ اس تو پہلے بھی لوگ آئے ختم ہو گئے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ.
جے تسی نہ اگے آئے اللہ تعالیٰ فرماتا میں کسی اور قوم نو اگے لے آواں گے. جے اللہ تعالیٰ نے تانوں اپنے حبیب دے دین واسطے چن لیا تے فخر دی بات تا ہے لیکن نال احساس ذمہ داری دی بات بھی بہت بڑی. اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور ہر میدان وچ اخلاص دے نال او استقامت نصیب فرمائے جڑی اللہ تعالیٰ نے امیر المجاہدین نو عطا فرمائی اور اس سے استقامت دے نال حضور دے دین نال وابستہ ہون دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا جن کے آلے سے روشن جہاں ہو گیا اس نبی کی ولادت پہ لاکھ غوث اعظم امام تو کاولوں کا غوث اعظم امام تو کاولوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھ اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھ السلام گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمشركين واليہودیین والنصرانیین. الہ العالمین تیری عطا کردہ توفیق کے ساتھ آج کی اس بابرکت محفل کے اندر جو بھی ذکر خیر ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. یا الہ العالمین صاحب قبلہ نے جس طریقہ سے ہماری غیرت ایمانی کو جگایا اور اس کے لیے ہمارے لیے آبیاری کی اس طریقہ سے یا اللہ اس کو ہمیں کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حقہ کو سٹیج پر لانے کی توفیق عطا فرما.
تو تخت پر لانے کی توفیق عطا فرما۔ جس طریقہ سے ہمارے محسن اور مربی حضور بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آیا دین آیا، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ان کی انتھک کوششوں اور ان کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم اور دائم فرما۔ یا رب العالمین حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ حضرت صاحب قبلہ کی درازی عمر بالخیر فرما۔ یا اللہ حاسدین کے حسد سے انہیں محفوظ فرما۔ یا رب العالمین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین پاک کے صدقہ میں اس دونوں صاحبزادوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ حضور بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوض و برکات سے تمام امت مسلمہ کو اور بالخصوص صاحبزادگان کو مستفیض فرما۔ یا رب العالمین وقت اخیر زباں پہ کلمہ اور آقا کا جلوہ نصیب فرما۔ یا الہی ہر گھڑی تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائیں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ صاحب کے لئے دعا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا الہ العالمین جملہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سب حاضرین کے اخلاص محبت میں برکتیں عطا فرما۔ بابا جی علیہ الرحمہ کے فیضان کو جاری و ساری فرما۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہات عطا فرما۔ جتنے بزرگان دین کا محفل کی ابتدا سے آخر تک ذکر ہوا سب